حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، جو شخص لوگوں کو دعوت دے اور ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اکتب لہو بکل کلمۃ عبادۃ سنۃ، کہ میں اس بندے کے لیے ہر جملے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دوں گا۔ گویا کہ اس نے 1 سال عبادت کی تو 1 سال کی جتنی عبادت بنتی ہے، 1 کلمے کا اجر و ثواب اتنا ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَأَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَهُ بِنَارِ، اس کو جہنم کی آگ میں جلانے سے حیا فرماؤں گا۔ یہ روایت امام غزالی علیہ رحمہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے عنوان کے تحت ذکر فرمائی، اور حدیث قدسی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم، اے انسان، لا تکن ممن یؤخر التوبۃ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو توبہ مؤخر کرتے ہیں اور لمبی امیدیں رکھتے ہیں اور آخرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں بغیر کوئی عمل کیے، اور ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا جو عبادت گزار لوگوں والی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا عمل منافقوں کے عمل جیسا ہوتا ہے۔ اگر انہیں کوئی نعمت عطا کی جائے تو قناعت نہیں کرتے، اور اگر انہیں نعمت روک دی جائے، نعمت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے۔ اور فرمایا ایسے لوگوں میں سے نہیں ہونا انسان جو لوگ صالحین سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر نہیں چلتے، اور ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو منافقین سے نفرت رکھتے ہیں لیکن عادتیں ساری منافقوں والی اپناتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نیکی نہیں کرتے، لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہیں، خود برائی سے باز نہیں آتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ان خطباء کے بارے میں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جس شب آقا علیہ السلام کی معراج ہوئی، حضور فرماتے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل من ہؤلائی، یہ کون سے لوگ ہیں، ان کو کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی ہؤلائی خطباء امتک الذین یأمرون الناس بالخیر وینسون انفسهم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، خیر کا درس دیتے اور خود اپنے آپ کو بلائے بیٹھے رہے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو خود اپنے آپ کو بلا بیٹھے ہو کہ عمل نہیں کرتے؟ تو مومن پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے روکے
اور اپنے آپ کو نہ بلائے بلکہ خود بھی نیکی کرے اور خود بھی برے کاموں سے بری باتوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یامرون بالمعروف، کیونکہ یہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے مومنوں کی شان اور صفت یہ بیان کی کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ لہذا جو شخص بھلائی کا حکم دینا ترک کر دے اور برائی سے روکنا ترک کر دے تو وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوگا جن کی یہاں شان بیان ہوئی آیت کریمہ کے اندر۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں کہ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور نیکی کی تاکید کرو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر برے کام بری باتوں سے لوگوں کو روکو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط فرمائے گا، اور وہ ظالم حکمران تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذب اللہ اہل قریۃ فیہا 18,000 عملہم عمل الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کو عذاب دیا جس بستی میں 18,000 لوگ تھے، ان کا عمل انبیاء کرام علیہ السلام کے عمل جیسا عمل تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفا، کہ جب وہ 18,000 لوگ عمل کے لحاظ سے انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے تھے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے احکام کے معاملے میں جو لوگ گناہ کرتے، احکام الہی کو ترک کرتے، ایسے لوگوں کے معاملے میں اللہ کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ اللہ کے لیے دین کے معاملے میں غصہ کرے اس شخص پر جو احکام الہی کو ترک کرتا ہے تو یہ اللہ کو پسند ہے، اور جس غصے کی مذمت قرآن و سنت میں ہے وہ اپنی ذات کی خاطر غصہ کرنا، بے جا غصہ کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ان لوگوں پر عذاب اس لیے آیا کہ وہ اس بات کے اہل تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، تو یہ ذمہ داری انہوں نے نہیں نبھائی، انہوں نے بھلائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے لوگوں کو روکا نہیں، جبکہ وہ اس منصب کے اہل تھے۔ اللہ پاک نے ان پر عذاب مسلط کیا۔